الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلانا. ہدایت کا ایک معنی دکھانا بھی ہے، جس کو عربی میں اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھانا. ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی سیدھے راستے پر چلانا، منزل مقصود تک پہنچانا. تو ہم اپنی دعا میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ یوں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دوسری بات، اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ راہ اعتدال کو کہتے ہیں، جس میں نہ سختی ہو نہ نرمی ہو، نہ بالکل ضد ہو نہ بالکل گر پڑنا ہو. اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ راہ اعتدال پر رہتے ہیں، افراط اور تفرید کا یعنی سختی اور نرمی کا شکار نہیں ہوتے. اس لیے میں سمجھانے کی غرض سے اختصار کے ساتھ چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے، راہ اعتدال کیا ہے. صراط مستقیم اور راہ اعتدال نہ افراط کا نام ہے، نہ تفریط کا نام ہے، نہ تجاوز کرنے کا نام ہے، نہ کم کرنے کا بیان ہے. درمیانی راستے کا نام اعتدال ہے. بعض لوگ چلتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ڈھیلے ہوتے ہیں کہ حد سے اتر جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت حد سے گزرتے بھی نہیں اور حد سے اترتے بھی نہیں، بلکہ حد پر رہتے ہیں. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اس کی ایک مثال سمجھیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، تو یہ بندہ حد سے گزر گیا. اور دوسرا بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور نبی علیہ السلام بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو یہ بندہ حد سے اتر گیا. صراط مستقیم کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، اللہ کے نبی کا فیض ہر جگہ ہے. ایک دوسرا مسئلہ سمجھیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ ننگے سر چلو پھرو، کپڑے لینے کی ضرورت نہیں، یہ حد سے گزر گیا. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، سر پر پگڑی باندھو اور سبز ہی باندھو، جو سبز نہ باندھے وہ غلط ہے، یعنی سبز کی شرط لگاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. ان میں سے پہلا بندہ حد سے گزر گیا اور دوسرا بندہ حد سے اتر گیا. صراط مستقیم کیا ہے کہ سر پہ پگڑی ضرور باندھو، لیکن رنگ متعین نہ کرو، سفید باندھ لو، سبز باندھ لو، کالی باندھ لو، جو توفیق ہو اللہ میسر دے وہ باندھ لو. یہ صراط مستقیم ہے. اس طرح ایک اور مثال سمجھیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ نہ کرو، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو، یہ بندہ حد سے گزر گیا. ایک کہتا ہے کہ نہیں، مصافحہ بھی کرو، اور جب مصافحہ کرو تو گھٹنے ٹیک کر جھک کر کسی کو ملو، یہ حد سے اتر گیا. وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. صراط مستقیم اور راہ اعتدال کیا ہے کہ جب آپس میں ملو تو مصافحہ دو ہاتھ سے کرو، لیکن کسی انسان کے لیے گھٹنے ٹیکنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ درست نہیں ہے. ایک اور مسئلے کو سمجھیں. ایک شخص کہتا ہے کہ تراویح 20 نہیں ہے، بس 8 پڑھو، پوری 12 تراویح وہ کھا گیا، یہ حد سے گزر گیا. اور ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں، تراویح تو 20 پڑھیں، لیکن تراویح کے بعد اجتماعی دعا بھی ضروری ہے، جو نہ مانگے وہ غلط ہے، تو یہ حد سے اتر گیا. اعتدال یہ ہے کہ تراویح 20 پڑھیں، دعا چاہو تو اپنی اپنی مانگ لو، چاہو تو امام صاحب کے ساتھ مانگ لو، اسے پابند نہیں کرنا چاہیے. یہ صراط مستقیم اور راہ اعتدال ہے. ایک مسئلہ بطور مثال اور عرض کرتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے
کہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر اگر کوئی سلام پیش کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام تب بھی نہیں سنتے، یہ حد سے گزر گیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ دنیا کے کسی کنارے پر بیٹھ کر بھی تم اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو وہ ہر جگہ خود سنتے ہیں، یہ حد سے اتر گیا۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے اگر ہم درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، اور دور رہ کر کہیں بھی ہم آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود پاک پڑھیں گے تو اللہ نے جو فرشتوں کی جماعت متعین کی ہوئی ہے وہ ہمارے درود و سلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام پر پیش کرے گی اور نام بنام جا کر جو ہے خدمت میں پیش کر دے گی۔ تو یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کو ماننے والے نہ حد سے گزرتے ہیں نہ حد سے اترتے ہیں، درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ ہم ہمیشہ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ دعا تو ہم نے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، لیکن سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا دے، کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ ہمیں جو ہے تو حدیث کا راستہ دکھا دے، نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر وہ ہو جاتا جو آج ہو رہا ہے، بلکہ اللہ نے خود دعا سکھائی کہ صراط مستقیم ہے کیا، فرمایا کہ پھر یوں دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی جو لوگ جس راستے پہ چلے اور کامیاب ہو گئے، انعام یافتہ ہو گئے، ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اب لوگ یہاں جو ہے مد مقابل آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں اہل قرآن ہوں، ایک کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، تو اللہ نے صراط القرآن کہیں نہیں فرمایا، صراط الحدیث کہیں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر انعام کیا یہ ہے وہ راستہ ہدایت والا، اسی کو اللہ والوں کا راستہ کہتے ہیں، اسی کو بزرگوں کا راستہ کہتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ تبلیغی جماعت والے ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، تو یہ کیا بزرگ لگایا ہوا ہے انہوں نے، نہ قرآن کی آیت سناتے ہیں نہ حدیث سناتے ہیں، تو یہ بزرگوں کا راستہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہمارے ایک دوست سے مولانا صاحب وہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ تو قرآن میں ہے، کہتا جی قرآن میں بزرگوں کا راستے کا ذکر کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، قرآن کی پہلی سورت فاتحہ ہے، اس کے اندر ہم روز دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ نے انعام بزرگوں پہ کیا، نیک لوگوں پہ کیا، صالحین پہ کیا، تو یہ بزرگ ہی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا یہی بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ تو انعام یافتہ جو ہے وہ لوگ وہ چار قسم کے ہیں، چار طبقے ہیں، جس کو اللہ نے دوسری جگہ بیان بھی فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقے انعام یافتہ ہیں، انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اہل سنت والجماعت ان چاروں طبقوں کو مانتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہم اہل سنت والجماعت ان چاروں کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں کو نہیں مانتے، تو ہدایت یافتہ راستے پر کیسے رہیں گے؟ جب قرآن نے یہ کہا کہ انبیاء کا راستہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام کیا گیا، تو وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی اور رسول مانا، خواہ وہ مرزائی ہوں خواہ وہ ان سے پہلے کے لوگ ہوں، تو یہ انبیاء کے جملے سے نکل گئے، انہوں نے اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صدیقین، کہ صدیقین کا راستہ جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے،
اس سے جو ہے رافضی نکل گئے، خارجی نکل گئے، ناسبی نکل گئے جو دشمن صحابہ ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ شہداء کا راستہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اس سے اہل بدعت نکل گئے جو نہ جہاد کرتے ہیں اور نہ شہید ہوتے ہیں بلکہ شہادت سے ڈرتے ہیں اور گھروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے صالحین کہا تو اس صالحین سے وہ لوگ نکل گئے جیسے غیر مقلد جو بزرگوں کی کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت ان سب کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، ان کے رائے کو محفوظ بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، شہداء کی قبر کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں اور ان کی جو ہے ہم کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے صحیح راستہ ان لوگوں کا ہے جو انعام یافتہ ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں انہی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر موت تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔